الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، جب اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی سنوارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی بناتے ہیں، تو کائنات کا پتا پتا اس کی مدد کرتا ہے. اور اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو چونکہ کائنات اس کے اختیار میں ہے تو ایک ایک چیز اس کی دشمن بن جاتی ہے. شیطان تو ہے ہی دشمن، جنات دشمن، ہوائیں دشمن بن جاتی ہیں، وبائیں لے کے آتی ہیں، بیماریاں لے کے آتی ہیں، اور انسان کے اپنے دشمن بن جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں، اس وقت انسان اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے کہ ہر انسان محسوس کر رہا ہے کہ کوئی میرا نہیں ہے، سب اپنے مفاد کے ہیں. تو ہم بھی تو اپنی مفاد کے ہیں. ہم نے اس کو چھوڑا، ہم نے اس سے بے وفائی کی، اپنے منعم سے، اپنے محبوب سے، اپنے پالن ہار سے، زندگی دینے والے سے، وجود دینے والے سے، نعمتوں کو دینے والے سے. بیٹا پیر سیدھے کر. ہم نے اتنے بڑے رب سے بے وفائی کی، نتیجہ اور سزا یہ ملی کہ ساری کائنات ہم سے بے وفا ہو گئی. انسان کہتا ہے کہ بیوی کو مطلب ہو تو اس کا موڈ صحیح ہو جاتا ہے، جب کوئی کام ہو تو کچھ عرصے کے لیے موڈ صحیح ہو جاتا ہے، بچوں کو باپ سے مطلب ہو تو موڈ صحیح ہو جاتا ہے، ماننے لگ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہی کچھ ہم نے اپنے رب سے کیا. جب پریشانیوں میں جکڑے جاتے ہیں تو پھر کچھ دن کے لیے نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، کچھ دن کے لیے وظیفے شروع ہو جاتے ہیں، دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اور جہاں پریشانیوں سے نجات ملی، 4 پیسے جیب میں آ گئے، اب فرعون بن جاتے. میرے بھائیوں، یاد رکھنے کا جملہ ہے، جب وہ کسی کا ہو جاتا ہے تو کائنات کا پتا پتا، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ اس کی مدد کرتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا قرآن میں ہے وَسَخَّرْنَا، ہم نے ساری کائنات تمہارے تابع بنا دی. اور میرے بھائیوں، جب وہ ناراض ہوتا ہے اپنے بھی ڈنڈے مارتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ظالموں پہ ہم ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں. بیوی بھی ڈنڈے مار رہی ہے، بچے بھی ڈنڈے مار رہے ہیں سر پر، یعنی اذیت دے رہے ہیں. آفس میں جاؤ تو وہاں پریشان، پڑوسی تنگ کر رہے ہیں، ماتحت بھی تنگ کر رہے ہیں، چوکیدار بھی تنگ کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. راستہ ایک ہے بھائیوں. یہ جن، یہ جنات، یہ جادو، یہ سحر، فلاں نے جادو کر دیا. فلاں کا جادو چل کیسے گیا ہمارے اوپر؟ اگر ہم اللہ والے ہوتے، ہم رب والے ہوتے، اللہ کہتے ہیں میرے ولیوں سے ٹکر مت لینا. من عاد لی ولیا فقد آذنت، میرا اعلان جنگ ہے. میرے چہیتوں کو، میرے محبوبوں کو جو چھیڑے گا، میرا اس سے اعلان جنگ ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں.
اس لیے بھائیوں، یعنی حجاج جیسا کسی کو فجر کی نماز دیکھ لیتا کہ وہ اہتمام سے پڑھتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا کہ اس کے اوپر اس کو تنگ کروں گا تو براہ راست اللہ سے جنگ ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ خوشگوار زندگی اللہ کو چھوڑ کے نہیں ملے گی، اللہ سے دور ہو کے نہیں ملے گی، اللہ کو ناراض کر کے نہیں ملے گی۔ کرنا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ بہت پریشان ہیں جی، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا، کسی نے جو بھی کر دیا، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اس لیے آپ قرآن میں دیکھیں گے سحر کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ جادو بھی اللہ کے حکم کے بغیر اثر نہیں کرتا، کائنات جکڑی ہوئی ہے اس کے حکم میں، دوا شفا دے گی جب وہ چاہے گا، اسباب سے نتائج نکلیں گے جب وہ چاہے گا۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ جادو تو سکھایا تھا جادو، لیکن جادو بھی اثر جب کرتا ہے جب اوپر سے اجازت ملتی ہے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ تو بھائی جادو بھی اللہ کی مخلوق، جن بھی اللہ کی مخلوق، شیطان بھی اللہ کی مخلوق، ان سب میں کچھ نہیں ہے، یہ سب جکڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ اس کے خلاف ہو جائیں گے جو اللہ کے خلاف ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نہ مانیں، کائنات ہماری مانے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں کچھ پچھلے جمعے سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے یار مجھے کسی نے کچھ کر دیا، کوئی بندش ہو گئی ہے، بندش ہو گئی، کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی فلاں ہو گیا ہے۔ اس کا علاج بھی تو ہے، عمل بہت بڑی، اللہ کی قسم عمل سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ کاش کہ میں نے عرض کیا موت کے بعد جو سب سے پہلی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے گی اور ہمارا علم درست ہوگا اور ہماری جہالت، ہماری ناواقفی، بے خبری علم سے بدلے گی، وہ یہ ہوگا عمل بڑی چیز تھی۔ آج عمل چھوٹا سمجھ رہے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جماعت چھوڑ دی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قرآن چھوڑ دیا، ذکر چھوڑ دیا، کیا ہوتا ہے جی ہمارے تو زندہ موت کے بعد سب سے پہلا جو فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج پردہ پڑا ہوا ہے، شہوتوں کے پردے، غفلتوں کے پردے، معاصی کے پردے ہیں، عیاشیاں ہیں، جینے دو ہماری مرضی کے مطابق۔ سب سے پہلا پردہ جو موت کا جب موت اپنے پنجے گاڑے گی تو سب سے پہلے نشہ، ایک عالم کہتے ہیں نا ٹن ہوئے ہیں سب، جو فجر کے وقت نماز میں نہیں آ رہا، جو مسجد کو آباد نہیں کر رہا، یہ سب ٹن ہیں، اگر ہوش میں نہیں آئے تو موت جب پنجے گاڑے گی تو سب ہوش میں آ جائیں گے۔ فرعون جیسا انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگائے، تھوڑی آواز تیز کریں، فرعون جیسا انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا، بس ٹھیک ہے، انا ربکم الاعلی نعرہ، جب موت سامنے دیکھی تو کہ آمنت برب موسیٰ، اب ایمان بھی لایا، اب عمل کی بھی رغبت ظاہر کرنے لگا۔ اس لیے بھائیوں، عمل بہت بڑی چیز ہے، ہماری مشکلوں کا حل ہے، ہمیں اللہ سے قریب کرنے والی ہے، عمل ہے، اللہ کے خزانوں سے دلانے والا عمل ہے۔ اللہ کی یہ خاص طور سے یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ بے عزتیاں، یہ بے احمتیاں، لوگ مجھے پوچھتے نہیں ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نوجوانوں کو اشکال ہے یار ہمارے ابا ہمیں عزت ہی نہیں دیتے، ہمارے گھر میں کوئی ہماری عزت نہیں ہے، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بھائی کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ چیزیں اوپر سے ملتی ہیں، یہ اوپر سے ڈالی جاتی ہیں، اوپر والے کے ساتھ معاملہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو بھائیوں، یہ جو جنات ہیں، یہ تعویذوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اس میں ایک چیز دعاؤں کا بڑا اثر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان انسانی زندگی پہ اثر ڈالتا ہے نا،
تو ہمیں قرآن میں سکھایا ہے یہ پڑھو، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ غصہ دلا کر ہمارے کام خراب کون کرتا ہے؟ شیطان۔ حکم دیا اعوذ پڑھو۔ حضور نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ یہ پڑھے اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ پوری آیت پڑھے تو 70,000 فرشتے اللہ مقرر کر دیتے ہیں، شام تک اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں، حفاظت ہوتی ہے اس کی۔ یہ میں نے اعمال بتائے۔ ایک عمل ہے، یہ میں عرض کر رہا تھا، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو نظر بد نہ لگے، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے گھر، ہمارا کاروبار، حاسدین، شریر قسم کے لوگ، جادو، جنات، تو ہمیں بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔ ایک ہی چیز، اسی لیے دیکھیں ان دعاؤں، کتابیں لکھی گئی ہیں ذکر کی دعاؤں کی، ان کا نام ہے حصن حصین، مضبوط قلعہ، یہ آپ کے گرد حصار قائم کر دیتی ہے، اب آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ بھئی جادو بھی تو الفاظ ہیں، یہ اللہ کا نام بھی الفاظ ہے، کون سے زیادہ تاثیر ہے؟ اگر جادو کے الفاظ اثر کرتے ہیں تو اللہ کے نام کی بھی اثرات ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کے پاکیزہ نام ہر شر سے، شریر سے بچانے والے، کاش کہ ہم قدر کر۔ ایک عمل بتا رہا ہوں بڑا زبردست، چوتھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اتنا زبردست عمل ہے، اتنا زبردست عمل ہے، آپ 100 مرتبہ صبح پڑھیے، 100 مرتبہ شام پڑھیے، انشاءاللہ کسی کا جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ ایک عامل جو خود جن اتارتے تھے، ان سے قصہ سنا، کہنے لگے ایک جن کسی کے اوپر آ گیا، ہم اس کی منت کر رہے تھے کہ یار تم نکلو، کیوں تنگ کیا ہوا ہے؟ وہ جن اچھا یہ مخلوق ہے، اس کے اندر شرارت ہے، وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں نکلوں گا، لیکن میں عامل کو کہنے لگا تمہارے اندر چلا جاؤں گا، اس کو اللہ کے نام پہ اتنا بھروسہ تھا، نیک آدمی تھے، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے تم اس میں سے نکلو، میرے اندر چلے جاؤ۔ اب وہ جن یہ کہنے لگا کہ نہیں بھائی تم یہ چوتھا کلمہ پڑھتے ہو، میں نہیں جا سکتا۔ یہ لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں نا، یہ ان کے اوپر آرام سے جنات اثر نہیں کرتے، الا یہ کہ یہ بہت گندی زندگی گزارے۔ یہ قرآن سینے میں ہوتا ہے، یہ طاقت نہیں ہے اس مخلوق کی کہ قرآن سے ٹکر لے سکے یا اللہ کے نام سے ٹکر لے سکے، کاش ہم اچھے ہوتے۔ کچھ مشکل نہیں ہے، 5 سے 7 منٹ لگیں گے، آپ چلتے پھرتے اپنا معمول بنا لیں، بچوں کو بھی سکھا دیں لا الہ، اور کتنے اس کی فضیلتیں کتنی آپ ہے، جو شخص یہ پڑھے گا تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ آج ماشاءاللہ اہل کراچی کو اللہ نے نوازا، ویسے بھی ہے، معاملہ آ جاتا ہے امت کا، وہ شام میں ہو، وہ برما میں ہو، وہ لیبیا میں ہو، ماشاءاللہ دل کھول کے مدد کرتے ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ جی کہیں مسلمان کوئی پریشانی میں ہے، اللہ ہمارا پیسہ استعمال ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو 100 مرتبہ پڑھے گا 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا۔ 10 غلام، گویا کہ 10 لوگوں کو آپ نے زندگی دی، اور 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، اور اس دن شام تک شیطان سے، اور شیطان کا مطلب جنات بھی آ گئے، جادو بھی آ گیا، سب آ گیا، یہ شر کی جتنی طاقتیں ہیں شام تک آپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے، اور آپ سے زیادہ کوئی شخص افضل عمل کرنے والا نہیں ہوگا، ہاں وہ شخص جو آپ سے بھی زیادہ پڑھ لے۔ اتنا بڑا کلمہ ہے۔ حضور نے فرمایا میری اور سارے نبیوں کی دعا عرفات کی کیا ہے جب حج ہے؟ یہ دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ہمارے بچے یہ نشوں میں لگ گئے، نشہ تو دور کی بات ہے، جو گٹکے
پان نسوار ان گندے نشوں میں ہے نا، ان کو بھی زبان سے ذکر کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں. ہر 2 منٹ کے بعد ان کو کیا کرنا ہے؟ اپنا منہ گندا کرنا ہے. کوئی اور نحوست نہ ہو، جسمانی بیماری نہ ہو، یہ کم محرومی ہے کہ ایسا شخص اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا. بھئی ذکر کے لیے تو منہ خالی ہونا چاہیے نا، کب کرے گا ذکر؟ اس کا بھی اہتمام ہو. اپنے بچوں کی جیبوں میں تسبیح رکھیں. آپ کے ہاتھ میں تسبیح نظر آنی چاہیے. سب چیزیں جیب میں ہوتی ہیں، ایک تسبیح ہماری جیب میں آ جائے گی تو بھائیوں کیا ہو جائے گا؟ یہ مذکرہ ہے، اللہ کا ذکر یاد دلانے والی چیز ہے، اس کا اہتمام کریں. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. ہمارے ذکر سے اعراض کرو گے ہم تمہارے ساتھ شیطان باندھ دیں گے. اب تمہاری سوچوں میں شیطان، تمہاری بولوں میں شیطان، تمہاری حرکتوں میں شیطان. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے. اور آپ نے حدیث میں شیطان، ایک حدیث کا مضمون ہے، شیطان اپنی ناک کہہ لیں آپ اس کو، سونڈ کہہ لیں، اس کا اگلا حصہ انسان کی یہاں پر آدمی کے دل پر رکھے بیٹھا رہتا ہے. جیسی دیکھتا ہے اس کا دل غافل ہے، وہ سونڈ گھسا کے اس میں وسوسے ڈالتا ہے. یہ خیالات آج جو زندگی میں اکثر ہم نے یہ کہوں گا، ہماری پریشانیاں ہمارے حالات کی وجہ سے نہیں ہیں، ہمارے خیالات کی وجہ سے. اب ہمارے خیال اچھے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہمارا دل ذاکر نہ بن جائے. اور دل ذاکر بن نہیں سکتا، پہلے زبان ذاکر بنے گی. ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کا ذکر. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے زندگی کو خوبصورت بنانے کا. نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں، ہر وقت کرنا پڑے گا اللہ کا ذکر. اللہ سے کسی لمحے کا، ہر وقت آپ اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. آپ کرونا میں دیکھا ایک ایک سانس کے لیے لوگ سلنڈر کے لیے ترس رہے تھے. سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، سانس آ رہا ہے. ہم نے اپنے خاندان میں دیکھا ایک خاتون بیچاری انتقال ہو گیا، ہر وقت ان کے ساتھ سلنڈر، واش روم میں بھی جا رہی ہیں سلنڈر بندھا ہوا ہے، سانس نہیں لے سکتے. کتنے مریض ہیں رات کو سو نہیں سکتے. کہتے ہیں جی ہر وقت اللہ کا ذکر کریں گے تو کام کیوں کب کریں گے؟ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سے دور بہت ہو. اللہ بلانے والی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ ہی کو بلا دے آدمی تو پھر کائنات اس کو بھلا دے. اللہ کہتے ہیں تم نے ہمیں بھلا دیا، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، جاؤ اب مارو ٹکرے، اب کرو اپنی زندگی سیدھی. ہم دیکھتے ہیں کس کی زندگی سیدھی؟ بھائیوں اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر. ہماری پریشانیوں کا حل، ہماری مشکلات کا حل، ذکر ذکر ذکر. دل کی زمین نرم ہوگی، پھر آپ محسوس کریں گے اللہ کی طلب. دل کی زمین نرم ہو جائے گی، آپ محسوس کریں گے دل میں نرمی. نصیب والوں کو یہ نعمت ملتی ہے، کثرت ذکر، کثرت ذکر. قرآن میں کسی عبادت کا اتنا ہوگا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح بھی کرو، شام میں بھی کرو، چلتے پھرتے کرو. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع. کاروبار میں بھی ذکر کرو. کاروبار کر رہے جہاں فارغ ہوئے اب بیٹھ کے ذکر کرنے لگ گئے. آپ دیکھیں گے اپنی زندگی پہ رحمتیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. ایک عمل شیطانی طاقتوں سے بچنے کے لیے اذان بھی ہے. یہ اذان کے اندر بڑی طاقت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے حدیث میں نہیں پڑھا کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان دم دباتے ہوئے بھاگتا ہے؟ اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اذان کے کلمات کو سن سکے. بڑی نعمتیں ہم مسلمانوں پر کہ ہم اپنے ملک میں اذانیں سنتے ہیں. 4 پیسوں کے لیے چلے تو جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، اذانوں سے محروم. یہاں ماشاءاللہ جن کو ہم تو کہتے ہیں یہ سڑکیں اچھی فلاں، ان کے گن گا رہے ہیں. او بھائی اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں پاکستان میں. داڑھی نظر آ رہی ہے، ٹوپی نظر آ رہی ہے، پردہ نظر آ رہا ہے، مسلمان نظر آ رہے ہیں، اذانیں سنائی دے جا رہی ہیں. ایک یہیں پہ کراچی میں ایک عالم تھے، فجر کے وقت چھت پہ چلے جاتے، کہتے لگے کہ جب پورے دن ہم گناہوں سے اپنی فضاؤں کو آلودہ کرتے ہیں،
فجر کے وقت کوئی گناہ نہیں ہوتا، فجر کے وقت سب پڑے سو رہے ہوتے ہیں، اب اذانیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان فضاؤں کے اندر اللہ کے ان پاک نام کے اثرات ہوتے ہیں. فضائیں اچھی ہوں گی صحت ملے گی. فضائیں جیسے ظاہری اعتبار سے فضائیں مسموم ہو، کہتے ہیں کہ جی آج کل بڑی تحقیق ہو رہی ہے ماحولیاتی آلودگی، جی اویئرنیس دے رہے ہیں ہم آگاہی دے رہے ہیں کہ ماحول کو خراب نہیں کرو. تو ماحول صرف اس سے خراب نہیں ہوتا کہ ہماری ہواؤں کے اندر جو ہے وہ آلودگی ہو، گناہوں کی آلودگی نہ ہو. ہمارے گھر میں گناہ ہوں گے، یہ کہاں جائیں گے؟ یہ اوپر جائیں گے. تو صبح کا جب وقت ہوتا ہے، اب چاروں طرف سے مسجدوں سے اذانے کی آوازیں آ رہی ہیں، کیسی اللہ کی رحمتیں آ رہی ہوتی ہیں. انہی کو ملیں گی رحمتیں جو صبح جاگیں گے. تو اذان، حدیث میں آتا ہے ان الشیطان اذا نودی بالصلاۃ ولى وله، شیطان اذان کے وقت بھاگ جاتا ہے. تو اذان، موقع محل کی مسنون دعائیں، یہ بہت بڑا حفاظتی عمل ہے. موقع محل کی مسنون، اگر میں اس کا اہتمام نہیں کروں گا میں محفوظ نہیں. ہمارے بچے واش روم کے اندر جا رہے ہیں، بیت الخلاء کے اندر دعا نہیں پڑھ رہے، ان کے اوپر شیطانی اثرات ہو جاتے. گھر کھا رہے ہیں، دعا نہیں پڑھ رہے، اب ان کے کھانے میں شیطان ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں بیٹا یہ کھانے کا پاک صاف ہونے چاہیے، فلاں ہونے چاہیے. ہمارے بچوں کے کھانوں میں شیطان، اور ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر شیطان، ہمارے بستر پہ شیطان. میں نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر حدیثوں سے یہ بتایا ہے کہ ہماری زندگی میں شیطان کیا کرتا ہے. آپ بستر پہ آتے ہیں، ایک شیطان آ جاتا ہے اور آپ کے اندر وسوسہ ڈال کے کہتا ہے چھوڑ یار موبائل دیکھ، اللہ کا ذکر نہ کر، حتیٰ کہ آپ کو اسی طرح سلا دیتا ہے. اور ایک فرشتہ بھی آتا ہے، دونوں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے دونوں طاقتیں چلائی ہیں ساتھ. خیر کی دعوت بھی چلتی ہے آپ کے دل میں، شر کی دعوت بھی چلتی ہے. اب شیطان آ کے کہتا ہے چھوڑ اللہ کا ذکر چھوڑ، ابھی واٹس ایپ، اسی میں آپ کو سلا دیتا ہے اور آپ کے اوپر گرہیں لگاتا ہے، آپ کی ناک میں پیشاب کرتا ہے، آپ کے کان میں پیشاب کرتا ہے. اس کے اثرات آپ کے دماغ میں آتے ہیں، دل میں آتے ہیں، چڑچڑا پن آتا ہے، خوف آتا ہے، پریشانی آتی ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ سب شیطانی اثرات. اور آپ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو شیطان نہیں کچھ کر سکتا. حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی پڑھ لیں گے آپ، اب آپ کے ساتھ ایک فرشتہ حفاظت کے لیے باڈی گارڈ آ گیا، اب شیطان آپ کے پاس نہیں آ سکتا. آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں شیطان آ جاتا ہے فوراً، آپ کھانے میں آتے ہیں شیطان آ جاتا ہے، بیوی کے پاس گئے شیطان آ گیا. ہر چیز میں شیطان اثر ڈالتا ہے. ہم پڑھتے نہیں ہیں یہ چیزیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ دعائیں یاد کریں. بچوں کو کہتے ہیں مولوی کیا کر رہے ہیں، یہ بس کھانے کی دعائیں یاد کرا رہے ہیں. کھانے کی دعا نہیں یاد کرا رہے یہ آپ کو، یہ وہ نظام جانتے ہیں جو آپ کی سائنس بھی نہیں جانتی. آپ سائنس سے کیا شیطان کو دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی مشینری ایسی ایجاد ہوئی ہے کر سکتے ہیں آپ؟ اس اثرات کو محمد الرسول اللہ دیکھ سکتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ نے اسی مولوی کو بتایا. یہ علم جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے یہ آپ کے علم سے بہت آگے ہے. خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ کے علم سے، آپ کی ڈگریوں سے یہ علم بہت آگے ہے. ابھی میں رمضان میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں نے کہا بتائیے انسان کے ساتھ نفس ہے، کچھ نہیں پتا. حالانکہ سارے مسائل ہمارے اس وجہ سے ہیں. ہمارے مدرسے کا چھوٹا بچہ بھی آپ کو بتائے گا ان النفس لامارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ. اب یہ بچے یہ حدیثیں پڑھیں گے، ان کو پتا ہے کہ یہ دعا کتنی بڑی چیز ہے. ایک آخری عمل آپ کو بتا رہا ہوں، وضو. یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. ہر وقت باوضو رہنا یہ مومن کی بہت بڑی طاقت ہے. ہم جس وقت ناپاک ہوتے ہیں نا تو ہمارے اوپر شیطانی طاقتیں حملہ آور ہوتی ہیں. اس لیے بھائیوں ناپاکی کے اندر بالکل نہیں سونا چاہیے. اتنے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اگر ہمیں کاش قدر ہوتی حضور کے علم کی. حضور علیہ السلام جو بیوی کے قریب بھی جاتے تھے وہ رات کے آخری پہر میں جاتے تھے تاکہ ناپاک نہ رہنا پڑے. ناپاکی
سب سے زیادہ. اسی لیے آپ دیکھیں ناپاک جگہ ہو یا انسان ناپاک ہو، بس پھر یہ گندی طاقتیں، جن بھی اثر کرے گا، جادو بھی اثر کرے گا. آپ پاک صاف رہیں، آپ ہر وقت باوضو رہیں، یہ طاقتیں آپ کو کچھ نہیں کر سکتی. یہ وضو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ باوضو ہو کے بستر پہ سوتے ہیں، ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور پوری رات آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ یہ بندہ پاک صاف ہو کے سو رہا ہے. بہت بڑا عمل ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. کوشش کرے آدمی ہر وقت باوضو رہے، باوضو رہے. کوئی مشکل نہیں ہے. انسان واش روم میں جاتا ہے، آدھا وضو تو کرتا ہی ہے، ہاتھ دھوئے گا، کلی کرے گا، منہ دھوئے گا، آدھا وضو اور کر لے. اچھا ہم دین کو نہیں جانتے. آپ 3 مرتبہ نہ کریں، آپ 1 مرتبہ کر لیں، ایک منٹ بھی نہیں لگتا. آپ 3 کلی نہیں کریں. یہ عام وضو کی بات کر رہا ہوں. نماز کا وضو تو اہتمام سے سنت کے مطابق کرنا چاہیے. لیکن عام حال، آپ واش روم گئے، ہاتھ تو دھونے، آپ نے ہاتھ دھویا، آپ ڈائریکٹ منہ دھو لیں، کلی بھی نہ کریں، آپ ڈائریکٹ منہ دھو لیں، آپ یہاں تک ہاتھ دھو لیں. وضو میں 4 فرض ہیں نا، آپ صرف فرض ادا کر لیں. آپ یہ کر کے دیکھیں. اسی لیے یہ جو عورتوں کے اوپر یہ گندگی، یہ جنات جادو اثر کرتا ہے. عورت زندگی کے ایک بہت لمبا عرصہ ناپاک رہتی ہے، اس لیے ان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. اور ان کو کسی کو یہ سکھایا نہیں گیا کہ ان حالات میں بہت زیادہ ذکر کیا کرو، بہت زیادہ ذکر کیا کرو. تو شیطانی طاقتیں ناپاک لوگوں کے اوپر بہت اثر کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں عجیب حالات ہے. مسائل جو لوگ پوچھتے ہیں دارالفتہ میں کہ جی یہ شوہر صاحب ہیں ناپاکی کی حالت میں ہفتے ہفتے پڑے رہتے، نہاتے ہی نہیں. میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت دین دیا تھا، بہت پاکیزہ دین دیا تھا، بہت پاک. ہم نے اس کو بس دیواروں پہ لگا لیا ہسپتالوں میں، الطہور شطر الایمان، پاکی. حالانکہ اس کا ترجمہ بھی غلط ہے. لوگ کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے. صفائی الگ چیز ہے، پاکیزگی. امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے پورے دین کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں. 1/4 دین طہارت ہے. آپ کی سوچ پاک، آپ کی نیت پاک، آپ کے جذبے پاک، آپ کی پیٹ میں جانے والی غذا پاک، آپ کا ظاہر پاک. اتنا بڑا دین ہے پاکیزگی. یہ پاکیزگی ہے جس کو کہا کہ یہ دین کا آدھا حصہ ہے. یہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہماری نسلوں کو توفیق دے، آپ کو اپنے گھروں میں وضو کو رواج دیجیے، گھروں سے مصیبتیں ختم. اپنے گھر میں ذکر کو رواج دیجیے، مصیبتیں ختم. اپنے گھر میں دعاؤں کو رواج دیجیے، انشاءاللہ مصیبتیں ختم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو گھروں کی راحتیں، سکون، اطمینان نصیب فرمائے، اور سب کے گھروں سے یہ جن، جنات، جادو، یہ گندے اثرات جنہوں نے جکڑا ہوا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے نجات نصیب فرمائے. اسی کی وجہ سے جھگڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا